امریکہ کی طرف سے پاکستان سے متعلق ٹریول ایڈوائزری جاری کرنا ایک معمول کی بات ہے، لیکن جو اس لیٹسٹ ایڈوائزری جاری ہوئی انتہائی غیر معمولی ہے۔ پہلی مرتبہ اس ٹریول ایڈوائزری کے اندر امریکہ نے پاکستان میں بسنے والے امریکی شہریوں کو، وہ پاکستانی نژاد ہوں یا امریکنز ہوں، ان کو کہا ہے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ پاکستان نژاد امریکن نیشنلز کے لیے ہے کہ پاکستان کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بالخصوص جو ایک ماحول بننے جا رہا ہے اس کے بعد احتجاجی تحریک کا، اس کانٹیکسٹ کے اندر اس ایڈوائزری کے اندر بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے، ان کو کہا گیا کہ پاکستان میں بغیر اجازت احتجاج کی اجازت نہیں ہے، آپ پرمٹ لے کے کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ ماضی قریب کے اندر کچھ ایسے احتجاج ہوئے جہاں پر امریکی شہریوں نے شرکت کی، ان کی گرفتاریاں ہوئیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکی شہریوں کو یہ بھی بتایا گیا اس ٹریول ایڈوائزری کے ذریعے سے کہ پاکستانی حکومت اور فوج کے خلاف اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر امریکن شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، لہٰذا ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے ان ساری صورتحال سے اپنے آپ کو سائڈ لائن رکھنا ہے۔ اگرچہ کچھ ٹریول ایڈوائزری کے اندر خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر بھی دہشت گردی کارروائیوں کے پیش نظر بھی وارننگ دی گئی ہے کہ آپ نے کیسے ٹریول کرنا ہے، لیکن کلاس صاحب جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ٹریول ایڈوائزری کا آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پڑھا تھا میں جی ایگزیکٹلی، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بغیر اجازت کے احتجاج نہیں ہو سکتا، آپ کہیں ایسے احتجاج میں جا کے شرکت کریں گے آپ کی گرفتاری ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جب بھی کوئی بڑی تحریک کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو بڑی تعداد کے اندر اوورسیز پاکستانی یا اسپیشل آ جاتے ہیں جو پاکستان میں کہیں بھی موجود ہوں، تو وہ بڑے اپنے ایک جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کرتے ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، ماضی قریب کے اندر کچھ گرفتاریاں ہوئیں، پھر یو ایس ایمبیسی کی ٹیم بھی وہاں پہنچتی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو امریکہ نے جو آج کل وہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ جو پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے نہیں تھک رہی، ان سے کویسچن ہوتے ہیں پانی پی ٹی اور پی ٹی آئی سے متعلق، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کے تعاون پر شکر گزار ہیں، اس ایڈوائزری کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس میں نے ابھی پڑھا تھا، پوری پڑھا تھا۔ ایک تو جنرل ہم نے خبر پڑھی نا، جیسے اوورال ٹی وی پہ چل گیا، اخباروں میں آ گئی کہ ٹریول ایک ایڈوائزری جو ماضی میں بہت سارے ممالک جاری کرتے رہتے ہیں اپنے شہریوں کو بتانے کے لیے، ہم نے بھی اسی طریقے سے سمجھی کہ شاید انہوں نے جو امریکہ سے پاکستان کو آنا چاہ رہے ہیں نا، ٹریول کرتے ہیں، ان کے لیے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں انگلش کا بڑا خوبصورت محاورہ، ڈیول از ان دا ڈیٹیلز۔ جب یہ پوری انگریزی کی پڑھی ہے جو ان کی اپنی ویب سائٹ پہ ہے، ویری کمپریہنسو، اور ایک ایک چیز کو ایڈریس کیا، دیٹس ویری اٹس مور الارمنگ فار جو ڈوئل نیشنلز ہیں جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، امریکہ میں بھی 6-6 مہینے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں رہنے کے لیے جاتے ہوتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ پاکستان میں رہتے ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں۔ وہ ٹریول ایک ایڈوائزری اپنے لوگوں کے لیے تو ہے سو ہے جو امریکن، پیور امریکن ہیں یا ایون ڈوئل نیشنل بھی ہیں۔ ایک جو مین انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی ہے جو پاکستان میں موسٹ آف دا ٹائم رہ رہے ہیں یا وہاں سے باہر سے آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ باہر سے بھی آئے تھے جنہوں نے آ کے یہاں پہ آ کے پولیٹیکل پارٹی انہوں نے جلسے جلوس کیے یا سوشل میڈیا جب بھی کوئی بڑی کال آئی ہے تو لوگ آئے وہاں سے شرکت اب انہوں نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے، انہوں نے کہ بھائی صاحب مطلب جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا۔ بالکل ایسا مجھے تو اس کو پڑھ کے یہ درست، بالکل کریکٹ، سیدھا مطلب اگر کوئی پنجابی میں کسی کو سم اپ کرنا ہو نا، دریا کو کوزے میں بند کرنا ہو اس پوری ایڈوائزری کو، تو انہوں نے اتنا کہا ہے کہ جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا، ہم نہیں آئیں گے آپ کے پیچھے چھڑانے کے لیے۔ اور کسی جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں شہروں میں تو ہماری کونسل ایکسیس ہی نہیں ہے، جی بالکل ایسا، ہمارے وہاں دفتر ہی نہیں ہے، ہمارے وہاں بندے نہیں ہیں، اور ہم وہاں پہ باہر بھی اگر اسلام آباد، کراچی، لاہور سے باہر نکلیں اسکارٹ لے کے جاتے ہیں، آرمڈ ہماری وہیکلز ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا بھی بتایا کہ ہم خود کو کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے مینشن کیا اس میں، انہوں نے کہ حکومت پاکستان کو ایڈریس نہیں کیا، نہ انہوں نے ہیومن رائٹس یاد دلانے کی کوشش کی ہے، نہ ان ڈوئل نیشنل جو ہیں ان کے قانونی عالمی رائٹس یا ڈیموکریٹک رائٹس کی بات کی۔ انہوں نے سیدھا کہا جناب کہ ماضی میں یہاں پہ ڈوئل نیشنل جو امریکن جو تھے وہ اگر وہاں پہ ڈیمونسٹریشن میں شریک ہوتے رہے، انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پوسٹیں کی، وہ گرفتار بھی ہوتے رہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں بغیر اجازت احتجاج نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ بھی بتایا وہ اس لیے کیا نا کیونکہ یہاں پہ جب جلسہ جلوس کرتے ہیں نا احتجاج کی اجازت لیتے ہیں، یہ مطلب اس کے جلسے کی اجازت لی جاتی ہے، دفعہ 144 لگا ہوتا ہے، دفعہ 114 اگر نہ دیں۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی، جو بڑا نام آپ کے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے کہ امریکنز کا ماضی میں ہم نے دیکھا، اس میں باقی لوگ بھی ہوں لیکن وہ لو پروفائل تھے، بڑے نام تھے، وہ تھا ختیجہ شاہ صاحبہ۔
صاحبہ کا, بالکل ایسا. کہ ختیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں بڑا نام تھیں, وہ سلمان شاہ صاحب جو ہیں ان کی بیٹی تھیں, سابق آرمی چیف جو تھے اس میں آصف نواز ان کی نواسی تھیں, اور پھر ان کے لیے باقاعدہ جب آرمی چیف ہمارے گئے تھے وہاں پہ امریکہ میں پہلی دفعہ ملے تھے, ان کی ملاقات ہوئی تھی, یہ اپنی پہلی وزٹ پہ گئے تھے امریکہ, تو بلنکن سے ملاقات ہوئی تھی سیکریٹری آف اسٹیٹ سے. بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ لابنگ کی تھی, اور وہ جو گلوکار جو ہیں فوک گلوکار جو ہیں یہ فوک صوفی سلمان احمد صاحب, انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا تھا یو ایس ایڈمنسٹریشن کا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا, کہ آپ لوگوں نے جنرل ان کو کہا تھا یہاں پہ عاصم منیر صاحب کو, ان کے کہنے پہ یا ایشورنسز پہ ان کو رہائی ملی ہے. سو امریکنز اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن انوالو ہوئی تھی بیکاز آف کیپنگ دا پروفائل آف ختیجہ شاہ صاحبہ ان ویو. وہ جیل میں تھیں اس وقت, اور اس کے بعد کیا گارنٹیز ہوئی, جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اور باقی سارے لوگ جو ہے نا اتنے پریولیج نہیں تھے, اتنے ہائی پروفائل نہیں تھے, نہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا, نہ اتنی ایکسیس تھی کہ وہ بلنکن وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ تک ان کی ایکسیس ہوتی, اور کوئی سلمان صاحب جیسے لوگ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہوتے, ان کی جان تو چھوٹ گئی. لیکن اب وہ بڑا کلیئر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب پاکستان میں اگر کوئی امریکنز ڈوئل نیشنل کوئی سوشل میڈیا پوسٹیں کرتے ہیں یا کوئی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑے پھڈے بازی میں پڑتے ہیں, تو ہمارا اس سے ایز سچ انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے, یہ بھی نہیں کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو تسی جاؤ تو جو نہیں مچانی مچا دو, یہ بھی نہیں کیا. سو انہوں نے ان کی ہی ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا ہے. ساتھ میں پاکستان لاز بھی بتا دیں جناب کہ ہم پاکستان لاز کی دوسرے لفظوں میں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا ریلیٹڈ ہیں یا ان کے پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن ریلیٹڈ. اپنی مجبوریاں بھی میں حیران ہوں, انہوں نے 101 اپنی مجبوریاں بھی گنوا دی ہیں کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, کے پی میں ہو رہا ہے, پلس انہوں نے وارننگز کی دی ہیں کہ فلاں جگہوں پہ مطلب حملے بھی ہو سکتے, اٹیک ہو سکتے. سو میں سمجھتا ہوں امریکنز نے اپنے ڈوئل نیشنل جو پاکستانی جو ہیں ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے. بالکل ایسے آپ نے بڑے اچھی طریقے سے سم اپ بھی کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وہ کیس جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر یہ لڑتے ہیں, خطوط لکھتے ہیں, امریکہ کو لکھتے ہیں, وہاں لابنگ کرتے ہیں, یورپی یونین کو لکھتے ہیں, تو یہ جو پیراگراف ہے جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان میں مطلب یہ امریکن جو نیو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ان کا ایک ویژن بھی سامنے آیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے بغیر اجازت آپ احتجاج کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, آپ کے پر گرفتاری ہوگی. پھر ہیومن رائٹس کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی ویٹیج وہاں نہیں ہوگی, چونکہ وہ آپ کو وارن کر رہے ہیں. اسی طرح آپ جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں پھر کارروائیاں ہوتی ہیں, پی ٹی آئی اس کو آج تک کیس بنا کے پیش کرتی رہی عالمی میڈیا اور امریکہ کے سامنے. کانگریس کو خطوط لکھے گئے کہ ہماری یہاں پہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے, ہمارے اوپر قدغنیں ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پیک ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو کارروائی اپنی پوسٹ کرتے ہیں اس کو بھی انہوں نے اپنا ایک ویو پوائنٹ دے دیا اس کے اوپر بھی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو پی ٹی آئی کا وہ کیس جو یہ خطوط کے ذریعے سے لڑتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے, اس اپروچ کے بعد وہ بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ان کو فیوچر میں کوئی زیادہ ویٹیج نہیں ملنے والی اس پوائنٹ کے اوپر بھی. یہ بڑا تو کلیئر ہے کہ اس وقت یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو نئی آئی ہے, اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن کانگریس تھی اس میں زیادہ سے تھی عمران خان صاحب کی اور ان کے حامیوں کی یا لابسٹ کی, کہ انہوں نے میرا خیال کتنے تھے 268 تھے یا 368 کانگریس مین نے جو انہوں نے ان کی ایک ریزولوشن پاس کی تھی بائیڈن یا ایڈمنسٹریشن میں. میرا خیال ہے انہوں نے وہاں پہ 250-300 سے زیادہ وہ کانگریس مین جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے ذریعے ریزولوشن پاس کروا لی تھی. انہوں نے وہاں پہ کانگریس کی ہیئرنگ کروا لی تھی 2000 پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے ڈونلڈ لو کو بلوا لیا تھا پاکستان رجیم. اس وقت کی ایڈمنسٹریشن میں لگتا ہی ہے کہ ان کی لابنگ جو ہے وہ زیادہ پاورفل تھی. اب یہ نئی یہ کانگریس ہے, یہ جو الیکشن بالکل صحیح, اس میں اب تک تو کوئی آپ کو ہلچل کوئی نظر نہیں آ رہی.